تو اس کی ساری ڈاکومنٹیشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے کروائی، اللہ نے کروائی. تو آپ سے آپ کی چند منٹ کی توجہ چاہ کر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہماری بچیاں ہیں یہ نسلوں کو، معاشرے کو پروان چڑھانے کا انسٹیٹیوشن ہے. آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، جو رول رکھا ہے آپ کا، وہ اس معاشرے کی تربیت، اس معاشرے میں جب انسان پیدا ہوگا، وہ جس ماحول میں اس کی تربیت ہوگی، وہ جو پلے گا بڑھے گا، اور جو انڈیویجول ہوگا اسی طرح کا معاشرہ ہوگا. میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج اس زمانے سے کردار کی اہمیت کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. کیریکٹر، یہ کیریکٹر ماں کی گود میں، یہ جو ڈی این اے ہے ہمارا، وہ بناتا ہے کردار ماں کی گود میں. اور کردار اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، بہت اچھے انجینئر ہو سکتے ہیں، بہت اچھے سیاستدان ہو سکتے ہیں، بہت اچھے آپ جج جرنیل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اگر کردار آپ کے پاس نہیں ہے تو انسان حیوان سے زیادہ بدتر ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ آج ہمارے یہاں، آج کی سوسائٹی میں جو تباہی بربادی ہے وہ کردار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے بھی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑی ہستی نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے 40 سالوں تک ان کا کردار بنایا. ان کے کردار معاشرے میں، ان کو نبوت دینے سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے وہ صادق اور امین تھے. نبوت دینے سے پہلے وہ یتیموں کی پرورش کرنے والے تھے. دشمن بھی، مخالف بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھاتا تھا. رب نے 40 سالوں تک کچھ نہیں بنایا، پیغمبری دینے سے پہلے کردار بنایا، پھر جا کر نبوت عطا کی ہے. آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا لوگوں سے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا کیا تو کوئی مشین ایجاد نہیں کی کہ انسانوں کو اس مشین سے گزاریں تو پتہ چل جائے کہ مومن ہے یا منافق ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے. کوئی مشین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا پتہ لگانے کے لیے کہ اندر کیا ہے. جہاں میں کھڑا ہوں، جس جگہ میں کھڑا ہوں، اس جگہ سے کھڑے ہو کر آج تک کسی نے کہا ہے کہ بھائی آپ میرا ساتھ دو میں چوری کروں گا؟ کسی نے کہا ہے؟ کسی نے یہ تک کہا ہے آج اس جگہ سے کھڑے ہو کر کہ آپ میرا ساتھ دو، میں کرپشن کروں گا، میں چوری کروں گا، میں لوگوں کا خیال نہیں کروں گا، میں اقربا پروری کروں گا؟ کسی نے کہی یہ بات؟ ہر کوئی جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ سے کھڑے ہو کر، اسپیشلی جو پولیٹیشین ہے، وہ تو آپ کو آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی ہی بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لے کر آئیں گے. لیکن اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 پیمانے رکھے ہیں دنیا سے. جب سے انسان بنایا، جب سے دنیا بنی ہے، اللہ نے 2 پیمانے رکھے. ایک، اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر کے، دے کر، پاور، پیسہ، پوزیشن دے کر اس کا ظرف آزماتا ہے. اور ایک، اللہ تعالیٰ اس سے
दुनियावी चीजें छीन कर उसका सब्र आजमाता है। इन दोनों सूरतों में, चाहे इंसान से छिन जाए कुछ या इंसान को कुछ मिल जाए, इन दोनों सूरतों में अंदर का जो इंसान है उसकी असलियत बाहर आ जाती है। इन दोनों सूरतों में रब आजमाता है, देकर भी आजमाता है, छीन कर भी आजमाता है। ज़र्फ आजमाता है देकर, और छीन कर इंसान का सब्र आजमाता है। अजीज तालिबात, मेरी बच्चियों, आपको नस्लों की परवरिश करनी है। अल्लाह ताला ने आपको ये अता किया है। हम इस किरदार को के ऊपर बार बार जब बच्चे की परवरिश करते हैं, हम वहां से इस किरदार को डालें। अगर किरदार नहीं है माशरे में तो कुछ भी नहीं, फिर ऐसे ही माशरा हो जाएगा कि जहां पर डॉक्टर जो हैं वो कारोबार कर रहे हों, अस्ताज़ाए कराम जो है वो क्लास में रिपोर्टें आती ना हेरोइन बेच रहे हों, और डॉक्टर जिसको मसीहा कहते हैं वो इंसानी आज़ा का कारोबार कर रहे हों, उनके लिए मरीज जो है वो कस्टमर बन जाए। और माशरे में जो जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आज जो है वो सोसाइटी तबाह बर्बाद है। इसी सोसाइटी से निकलकर कोई जज बनता है, जर्नल बनता है, जर्नलिस्ट बनता है, टीचर बनता है। तो जब सोसाइटी करप्ट हो गई है तो आपको हर जगह यहीं के लोग जाते हैं। तो मैं इस एक चीज पर एम्फेसाइज करके आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी इस उम्र से आप अपने दिमागों में किरदार को सामने रखें, किरदार पे बात करें, किरदार को अहमियत दें। मैं सियासतदान हूं, पॉलिटिशियन हूं, लोगों के दरमियान जाता हूं तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हमारे यहां आज कोई बाप अपनी बच्ची का रिश्ता लेने जाए, एक इंसान का कि रिश्ता लेने जाए, आपके वालिदैन जो जाएंगे रिश्ता लेने के लिए, तो लड़के का खानदान मालूम करेंगे, उसकी सोबत मालूम करेंगे, उसकी उठक बैठक मालूम करेंगे कि किसी गलत एक्टिविटीज में तो नहीं, यही करते हैं ना, 4 लोगों से जरा उसका पता करवाएंगे है भाई कि लड़का किसी गलत किरदार का मालिक तो नहीं है। क्या कर रहे हैं? एक इंसान की जिंदगी का फैसला कर रहे हैं, एक इंसान की जिंदगी का फैसला कर रहे हैं। तो लड़के के पूरे खानदान का मालूम करेंगे, उसकी उठक बैठक, उसकी सोबत सब मालूम करेंगे। लेकिन जब हम इस मुल्क में किसी को मुल्क हवाले करने जाते हैं, इन 25 करोड़ लोगों को किसी के हवाले करने जाते हैं, उसकी किस्मत का फैसला उसके हाथ में देते हैं, तो हम कहते हैं किरदार उसका जाती मसला है, कहते हैं किरदार उसका जाती मसला है। बंदा जो है वो दिखता अच्छा है, बंदा बोलता अच्छा है, बंदा जो है वो वजीर अच्छा है, एमपी अच्छा है, एमएनए अच्छा है, वजीर आजम अच्छा है, किरदार उसका जाती मसला है। मेरा ये मानना है कि अगर बंदे के पास किरदार नहीं है तो चाहे वो वजीर हो, वजीर आजम हो, सेनेटर हो, अगर किरदार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब ड्रामा है। तो जब आप एक इंसान, एक बच्ची के रिश्ते के लिए आप किरदार मालूम करते हैं उसके होने वाले शौहर का, तो 25 करोड़ जिसकी आवाम जिसके हवाले करें उसका भी किरदार मालूम करें भाई, उसका भी किरदार मालूम करें। आज हमारे यहाँ जो बोतात है, आज हमारे यहाँ जो अफरा तफरी है, उस किरदार के न होने की वजह से। अभी मेरा तारुफ कराया जा रहा था कि मेयरशिप से मेरे काम को गिनाया जाने लगा, मेयरशिप से, कि मैं मेयर बना 2005 में। मैं मेयर बनने से पहले मेरे रब ने मुझे एमपीए बनाया, पहले मेरे अल्लाह ने उसके बाद मुझे आईटी का वजीर बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वजीर 2002 में। अभी ये 2025, मेरी उम्र में 23 साल कम करो तो मैं पहली दफा एमपीए बना 2002 में। मेरी उम्र में 22 साल कम करो तो मैं पहली दफा आईटी का वजीर बना 2003 में, और फिर उसके बाद 2005 में, आज से 20 साल पहले
میرے رب نے مجھے کراچی جیسے شہر کا میئر بنایا، اور پھر اس کے بعد آج سے 14 سال پہلے اللہ نے مجھے سینیٹر بنایا پاکستان کا۔ آج میرے رب نے مجھے ایم این اے اور ہیلتھ کا منسٹر بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، جس کو چوری کرنے کا موقع ملا اس نے چوری کی ہے۔ میرے رب نے مجھے چوری نہیں ڈکیتی کرنے کا موقع دیا، ڈکیتی، چھوٹی چوری نہیں بڑی ڈکیتی کرنے کا موقع دیا۔ لیکن آج اس صرف اس نظامت کے دور میں میرے ہاتھوں سے، سٹی میئر کے دور میں میرے ہاتھوں سے 300 ارب روپے خرچ ہوئے، 300 ارب، 30,000 کروڑ بنتے ہیں، 30,000 کروڑ روپے میں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے۔ لیکن آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے، چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس شہر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنے کی مجھ میں ہمت ہے، اس وجہ سے کہ خود چوری نہیں کر رکھی۔ اگر 4 فائلیں خود بھی ہوتی، خود چوری نہیں کر رکھی ہوتی، خدا نہ خواستہ تو لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے، لوگوں سے ڈر رہے ہوتے۔ تو آج اگر یہ کام ہوا کہ میرے زمانے میں یہ شہر، آپ کی عمریں کم ہے اس لیے آپ کو صرف یاد دلاؤں، میرے زمانے میں یہ شہر جا کے گوگل کر کے دیکھو، دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا ورلڈ رینکنگ میں۔ ورلڈ اکنامک فورم ہوتی ہے ڈیووس میں، سوئٹزرلینڈ میں، وہاں رینکنگ ہوتی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم میں یہ کراچی میرے زمانے میں 2007 میں مجھے بلا کر کہا گیا کہ تمہارا شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ آج آفیشل رینکنگ میں ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، دنیا میں انسانوں کے رہنے کی جو بدترین جگہ ہیں اس میں کراچی کا نمبر 4 ہے۔ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ 2 رینکنگ ہوتی ہے، بیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ اور ورسٹ سٹیز ان دا ورلڈ۔ آج 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں کا سفر چھوڑ کر یہ شہر 4 انسانوں کے رہنے کی جو بدترین جگہ اس میں ہمارا نمبر 4 ہے۔ کیوں؟ میئر تو موجود ہے، وزیر اعلیٰ تو موجود ہے، وزیر تو موجود ہے، سب لوگ موجود ہیں، تو پھر یہ ہے کیوں ہے؟ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کردار کی۔ اگر آپ بھلے پیسہ ہو، پاور ہو، اگر کردار نہیں ہے تو شہر جو ہے وہ اچھے بہترین شہر سے بدترین شہر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش، آپ بچیوں سے گزارش ہے میری کہ اس کردار کو پکڑو۔ پیسہ، پوزیشن، پاور، یہ اگر کردار کے ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کردار نہیں ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بیکار ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے 17 سالوں کے بعد میں یہاں دوبارہ میں یہاں آیا ہوں۔ ماشاءاللہ سے یہ یونیورسٹی جو ہے وہ بہت سارے، میں ڈین سے ملا، آپ کے پروفیسر سے ملا، اور ون آف دا بیسٹ فیکلٹی ہے۔ پھر یہ پہلا ویمن کالج ہے پاکستان کا، پہلا ویمن یونیورسٹی ہے۔ تو میں وجیح بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو اب ہمارے ذمہ جو چیزیں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ کروانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں دعا کو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں سے نکلی ہوئی بچیاں انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں اپنے گھر کا نام، اپنے خاندان کا نام، اس شہر کراچی کا نام اور اس انسٹیٹیوشن کا نام جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت روشن کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔